اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں سب سے پہلے ذکر کروں گا بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے گزشتہ روز اپنی فکری نشست میں بانی تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کی بہن پر جو اڈیالہ جیل کے سامنے انڈا جو پھینکا گیا تھا اس پر انہوں نے ایک کافی تفصیلی ان کا ایک بیان تھا جو انہوں نے اپنی فکری نشست میں فرمایا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ علیمہ خان پر جو انڈا پھینکا گیا ہے وہ ایک محض انڈا نہیں تھا، بلکہ اس کے پس پردہ ایک میسج تھا، اور میسج وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے اپنی روش تبدیل نہ کی تو پھر انڈے کی جگہ پر مبینہ طور پر کچھ اور بھی پھینکا جا سکتا ہے۔ الطاف حسین صاحب کا کہنا تھا کہ حکومت کی ڈھٹائی دیکھیں کہ ان کے وزیر مملکت امور داخلہ جناب چودھری طلال صاحب فرماتے ہیں کہ وہ تو محض انڈا تھا اور انڈے پر اتنا واویلا مچایا جا رہا ہے۔ تو الطاف حسین صاحب کا کہنا تھا کہ ماضی میں اسی طرح سے لیاقت علی خان کو بھی شہید کیا گیا تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے، اور جس شخص نے لیاقت علی خان کو شہید کیا تھا پھر اس کو بھی مار دیا گیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آج تک بھی اس کی فیملی کو فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اس کو باقاعدہ گھر لے کر دیا گیا، ان کے بچوں کی اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو تھی پرورش کر رہی تھی اور آج تک بھی اس کو نوازا جا رہا ہے۔ الطاف حسین صاحب کا کہنا تھا کہ جس خاتون نے علیمہ خان پر انڈا پھینکا تھا، بظاہر طور پر یہ ظاہر طور پر بتایا گیا کہ اس خاتون کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق اس خاتون کو فیسلیٹیٹ کیا گیا، پہلے اس کو پکڑا گیا، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا۔ تو باقاعدہ پولیس نے اس کو فیسلیٹیٹ کیا، جس طرح سے لیاقت علی خان کے مرڈر میں اس کے لواحقین کو جس نے لیاقت علی خان کو شہید کیا تھا پھر اس کو مار دیا گیا تھا، اسی طرح سے اس کی فیملی کو فیسلیٹیٹ کیا جاتا رہا۔ تو اس وقت بھی علیمہ خان پر جس نے انڈا پھینکا تھا اس کو فیسلیٹیٹ کیا گیا اور اس کو چھوڑ دیا گیا۔ الطاف حسین صاحب کا کہنا تھا کہ یہ انڈیکیٹ کیا گیا ہے کیونکہ تحریک انصاف کی جو پوری قیادت ہے وہ ٹوٹلی طور پر اس پر لوگوں کا اعتماد اب ختم ہو چکا ہے، اس لیے کہ وہ جو پوری قیادت ہے تحریک انصاف کی وہ حکومت کے آگے جو ہے وہ اپنے گھٹنے ٹیک چکی ہے، اور لوگ جو ہے وہ کمیٹڈ ہو گئے حکومت سے اور اسٹیبلشمنٹ سے۔ تو اب لوگوں کا اعتماد جو ہے محض علیمہ خان پر رہ گیا تھا، اور علیمہ خان جو تھی وہ بانی تحریک انصاف جناب عمران خان کا میسج جو ہے وہ پوری طرح سے کنوے کرتی تھی لوگوں کو، ان کے کارکنان کو، میڈیا کو۔ تو اب وہ علیمہ خان باقی رہ گئی تھی، اب علیمہ خان کو بھی جو ہے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ انڈا پھینکنے کا واقعہ جو ہے یہ اس کی ابتدا ہے۔ آگے چل کر کچھ اور بھی کیا جا سکتا ہے علیمہ خان کے خلاف۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہے شروعات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ماضی میں لیاقت علی خان کا بھی لیاقت علی خان کی شہادت بھی اسی طرح سے ہوئی تھی، اور ماضی میں بہت سے واقعات نے اس قسم کے واقعات نے جنم لیا ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ علیمہ خان کو بھی کوشش کی جا رہی ہے کسی طرح سے اس کو سائڈ کیا جائے، اور ان پر چونکہ عوام کا اعتماد ان پر ہے، اور جب وہ عمران خان سے ملتی ہیں تو وہ آ کر ان کا میسج پوری طرح سے کنوے کرتی ہیں، تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومت کی کوشش ہے اس کو بھی کسی طرح سے سائڈ کیا جائے۔ پوری کوشش ہو چکی، ان کے بیٹوں کو بھی اٹھایا گیا، ان پر ماضی میں جو ہے وہ حملے بھی کیے گئے، لیکن بہرحال اب یہ ایک نیا طریقہ ہے جس پر طلال چودھری صاحب کو انکوائری کرانی چاہیے تھی، بلکہ انکوائری کے بجائے وہ یہ فرما رہے تھے اس میں جو ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر کے ان پر صرف انڈا پھینکا گیا ہے، کوئی بم تو نہیں پھینکا گیا۔ تو الطاف حسین صاحب کا کہنا تھا کہ آگے چل کر کچھ اور بھی علیمہ خان کے ساتھ یہ حکومت جو ہے کر سکتی ہے، لہذا علیمہ خان کو انہوں نے باجی کہہ کر مخاطب کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ علیمہ باجی کو اب مکمل طور پر احتیاط بھی کرنی چاہیے اور اپنی حفاظت کا بندوبست بھی کرنا چاہیے۔
الطاف حسین صاحب نے تحریک جناب سے سردار اختر جان مینگل پر بھی حملے کی شدید مذمت کی، محمود خان اچکزئی پہ بھی حملے کی شدید مذمت کی گئی۔ الطاف حسین صاحب کا کہنا تھا کہ اس سے قبل محمود خان اچکزئی کے والد محترم جناب عبدالصمد پر بھی اسی طرف سے جو ہے وہ حملہ ہوا تھا اور اس وہ حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ محمود خان اچکزئی اور اختر جان مینگل پر جو حملہ تھا اور وہ بھی ایک سازش کا حصہ تھا، لہٰذا اس قسم کے واقعات جو ہیں ہمارے جو اس قسم کے جو واقعات ہو رہے ہیں ان سے ہمیں جو ہے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ ان دونوں جو لیڈر تھے، جو بلوچستان کے لیڈر ہیں، ان کو جو ہے احتیاط کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ان کے کارکنان کو چاہیے کہ وہ ان کی حفاظت کا پوری طرح سے بندوبست کریں۔ تو ناظرین، اب میں ذکر کروں گا ان لوگوں کا جو گزشتہ 48 گھنٹوں میں حکومت سندھ کے جو 4 کارندے تھے، جو وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ، محترمہ فریال تالپور، چیف سیکرٹری سندھ کے جو یہ 4 فرنٹ مین تھے جن کو گزشتہ رات اٹھایا گیا تھا مختلف جگہوں سے، ان کے متعلق اطلاعات ملی ہیں کہ وہ ہمارے خفیہ اداروں کے پاس ہیں، جن کا کہا جا رہا تھا کہ نامعلوم افراد جو تھے وہ ان کو لے گئے تھے، اور اب ان کا پتہ چلا ہے کہ ان خفیہ اداروں کے لوگوں کے پاس ہیں جنہیں اطلاع ملی تھی کہ یہ کھربوں کی کرپشن جو ہوئی ہے پاکستان میں مبینہ طور پر، ان کے متعلق ان کو تمام معلومات ہیں۔ ان سے معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو اٹھایا گیا ہے، اور یہ چاروں لوگ جو ہیں یہ بالکل طوطے کی طرح جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ کس کی کتنی پراپرٹی کہاں پر ہے، کس ملک میں کتنا پیسہ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے پہنچایا گیا ہے۔ تو تمام جو ہے وہ لوگ، یہ جو 4 لوگ اٹھائے گئے ہیں، تمام لوگ طوطے کی طرح بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے کرپشن ہوئی ہے، کس طرح سے اس ملک کو لوٹا گیا ہے، اور کہاں کہاں یہ پیسہ جو ہے چھپایا گیا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو چیف آف دا آرمی سٹاف ہیں، جو اب فیلڈ مارشل بن گئے ہیں، انہوں نے ماضی میں کرپشن کے حوالے سے سب سے بڑا جو کام کیا تھا وہ بلوچستان سے جو ایرانی تیل کی اسمگلنگ تھی، اس کے ساتھ ساتھ دوسری اشیاء بھی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ بلوچستان سے ایران کے راستے جو بلوچستان آتا تھا، تیل آتا تھا یا دوسری جو اشیاء آتی تھی، اور پھر وہ اسمگلنگ کے ذریعے ملک کے دوسرے حصوں میں پہنچائی جاتی تھی، تو اس کی مالیت تقریباً 650 ارب تھی، اور 650 ارب کی سالانہ اسمگلنگ ہوتی تھی۔ چیف جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں جناب عاصم منیر صاحب، انہوں نے سخت اقدامات کیے تھے جس کی وجہ سے اس اسمگلنگ میں آدھی سے زیادہ کمی آئی تھی، اور اب کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی اس وقت بھی لیکیج ہے اور 150 سے 200 ارب روپے کی اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف آف دا آرمی صاحب سید عاصم منیر صاحب نے سندھ میں تاجروں سے بھی 2 سے 3 ملاقاتیں کی تھیں، پھر ایک ملاقات ان کی اسلام آباد میں بھی ہوئی تھی، اور اسلام آباد کی بھی ملاقات میں انہوں نے تمام تاجروں کا ایک ہی موقف تھا کہ سندھ کے اگر حالات بہتر ہوں گے تو انویسٹمنٹ بھی ہوگی، کاروبار بھی چلے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ بیرونی انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں ہوگی، لیکن حالات جو ہیں ابھی اس قدر خراب ہے۔ ان کی حالات کی جو شکایت تھی وہ ہمیشہ ایک تو کرپشن کے حوالے سے رہی تھی، اور پھر جو لینڈ گریبنگ تھی یہاں بڑے پیمانے پر، اس حوالے سے تھی، امن و امان کے حوالے سے تھی، پھر سندھ حکومت کی جانب سے جو شکایتیں تھی وہ کی گئی تھی۔ اب اس کا ازالہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، اسی وجہ سے پہلے مرحلے میں ان 4 لوگوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، جو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، محترمہ مبینہ طور پر محترمہ فریال تالپور صاحبہ، پھر چیف سیکرٹری، اور اس کے ساتھ ساتھ اب کہا جا رہا ہے کہ ایک لسٹ شائع ہوئی تھی جس میں 60 لوگوں کا نام ہے، جن لوگوں کے لیے کہا گیا ہے مبینہ طور پر کہ وہ ایئرپورٹ سے جو ہے فی الحال بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے، جس میں ایک محمد علی شیخ کا بھی نام تھا جس کو گزشتہ رات دبئی جانے سے روکا گیا ہے۔ تو ابھی مزید 59 ایسے لوگ موجود ہیں، ان کی لسٹ اس وقت جو ہے وہ خفیہ اداروں کے پاس ہے، جن کو ایئرپورٹ پر آویزہ کر دیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ کے ادارے جو خفیہ ادارے ہیں ان کو دے دی گئی ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں کسی صورت بھی ملک سے باہر نہیں جانے چاہیے، جس میں ہمارے صوبے کے جو سینئر وزیر ہیں، جس میں چیف منسٹر بھی شامل ہیں،
مراد علی شاہ صاحب بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ شرجیل انعام میمن، ناصر حسین شاہ، جام خان شورو، اس طرح سے سیکرٹری لیول کے بھی لوگ ہیں، تو ان کے نام یہ لسٹ میں موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بگٹی صاحب کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں جو علی حسن بروئی ہیں ان سے استعفیٰ لیں، کیونکہ ان کی بھی لینڈ گریبنگ کے حوالے سے بہت سی شکایتیں سندھ کے حوالے سے، اور بلوچستان میں بھی ان کی کارکردگی جو ہے نہ صرف مایوس کن ہے بلکہ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ علی حسن بروئی کو نہ صرف کابینہ سے بھی برطرف کیا جا سکتا ہے، اور ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ اب جو کہا جا رہا ہے کہ ایک سسٹم تھا سندھ میں، اس سسٹم کے خلاف بھی ہمارے خفیہ ادارے جو متحرک ہو گئے۔ وہ جو سسٹم تھا سندھ حکومت کا، جو سسٹم بنایا ہوا تھا جس میں کرپشن کے پیسے جو حصہ تھا وہ مبینہ طور پر جمع کیے جاتے تھے، اور پھر وہ کرپشن جو اس کے جو انچارج تھے اے جی مجید تھے، وہ بھی دبئی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اب وہ سسٹم کو توڑنے کے لیے پوری طرح سے ہمارے خفیہ ادارے متحرک ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ ان 4 لوگوں کو فی الحال گرفتار کیا گیا ہے۔ مزید جو لسٹ منظر عام پر آئی ہے اس میں 59 لوگوں کی گرفتاری کا بھی جلد امکان ہے۔ تو جو ان کی تفصیلات ناظرین منظر عام پر آئیں گی، میں آپ کو پوری طرح سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔